اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، کل ہم نے بڑی امپورٹنٹ آیتیں تھیں ہماری، اور یہ جو شروع کی آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت سمجھنے کی آیتیں ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے تھے، کل سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں دیکھو کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین ہے، اللہ تمہیں پکڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفر اللہ، اللہ طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے، کتب علی نفسی رحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھی ہے، اس لیے ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جو ہم نے یہاں پر لیا، اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی دل میں بہت اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی رحمت والے اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بہت گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کے بعد آگے بھی آیا کہ آسمان اور زمین، دن اور رات، سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ اور کیا پھر کہلوایا نبی سے کہ کیا علاوہ اللہ کے میں بنا لوں ولی؟ یعنی اس پر ہم نے بار بار آپ سے کہا کہ ولی بنانا کوئی بھی غلط بات نہیں ہوتی ہے، ولی تو کوئی بھی کسی کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے سوا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو وہ سب مان رہے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، کیا علاوہ اللہ کے یعنی اللہ کے ساتھ یعدلون میں برابر کر دوں؟ وہ جو اس سورت کا ٹاپک تھا یعدلون، جو شروع میں آیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا، اس پر ہم نے بڑی ڈسکشن کی ہماری پچھلی آیات میں، تو آپ دیکھ لیجئے، آپ سن لیجئے گا، اگر پچھلی آڈیو نہیں سنی تو ضرور سنیے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں بنا لوں اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھاتے، یعنی کسی کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ انہوں نے بنایا آسمان اور زمین، وہ کھلاتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں اور میں مشرکین میں سے نہ ہوں، یعنی حکم ملا ہے ان کو کہ کوئی مانے نہ مانے، آپ کو اللہ کے قانون کے آگے سرنڈر ہونا ہوگا۔ جو اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے آگے آپ سرنڈر ہو جائیں۔ تو نبی تو دل سے سرنڈر ہوئے تھے، سب کچھ جان کر سرنڈر ہوئے تھے، سب ٹیلی کر کر سرنڈر ہوئے تھے، اور اللہ نے بھی ان سے کتنا بولڈ سٹیٹمنٹ پورے اس زمانے کے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کہہ دیں ان سے۔ آپ خود سوچو، کبھی دماغ میں آپ لاتے ہیں کہ اس زمانے میں سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے؟ گنتی کے چند لوگ تھے جو شاید ایک میڈیم لوگ تھے، جو ادھر کے بھی نہیں تھے ادھر کے بھی نہیں، اور سن رہے تھے، یعنی عقل والے لوگ تھے، ایسے نہیں کہ کسی سے ہی جا کے مل جاتے تھے، وہ غور سے باتیں سن رہے تھے ہر طرف، اور وہ پھر ٹیلی کر کے بھی نبی کے ساتھ آئے۔ لیکن اس وقت نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کتنے ڈیفرنٹ ریلیجن کے، کتنے ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون اب نبی کے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کلیئر اپنا سٹینس دے دیں، آپ بولڈ سٹیٹمنٹ دے دیں ان کو، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کو کلیئر باتیں پسند ہیں کہ آپ اپنا موقف سامنے والے کو بالکل کلیئرلی ڈیفائن کر دو، آگے کی پرواہ نہیں کرو اگر آپ حق پر ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں، آیت نمبر 15 بڑی امپورٹنٹ تھی، جس سے بہت سارے عقیدے ڈیمیج ہوتے ہیں، کہ جو ہمارے یہاں بتائے جاتے ہیں اور لوگوں نے بنا لیے ہیں، کہ انی اخاف ان عصیت، میں تو خود ڈرتا ہوں یہ کہ اگر میں نافرمانی کروں میرے رب کی تو میں تو عذاب یوم عظیم کے، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اس سے کتنا ڈفرینٹ عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں، وہ عقیدہ اور لوگوں نے جو عقیدہ بنا لیا وہ کتنا ڈفرینٹ ہے، کہ کہنے میں تو خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میں تو اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ نبی ہیں، کوئی عام شخص یہ بات نہیں کر رہا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں قل سے آپ لوگوں کو بتا دیں، یعنی میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ تو ہم جو اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جو کل کی آڈیو میں ڈسکس کی، تو وہ کیا ہم پھیلا رہے ہیں؟ نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم دین بتا رہے ہیں لوگوں کو، نہ ہم قرآن کا دین بتا رہے ہیں، تو یہ ہم خود ساختہ دین بتا رہے ہیں، کہ جس میں ہم لوگوں کو شرک کرنا سکھا رہے ہیں۔ اس نبی سے محبت کی جو بات ہوتی ہے،
تو اس نبی نے جو پیغام دیا وہ بھی تو ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. اور آپ دیکھ لو کہ انہوں نے خود کہا کہ اللہ ہی سنتے ہیں، اللہ ہی حی القیوم ہے، اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہیں. تو آج اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ، تو کیا نبی بھی سن رہے ہیں؟ وہ مدینہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو کیا نبی قبر میں سن رہے ہیں؟ یہ نبی قبر میں ہی ہے؟ یہ نبی اللہ کے گھر ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ شہید لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کے یہاں بہت ہی عیش سے رہ رہے ہوں گے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل نہیں ہے؟ اور اگر ہیں تو کیا ادھر سے سن رہے ہیں؟ کہ آپ نبی کو جو وہ یہ ہم کو پیغام دینے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا بعد میں مرنے کے بعد، اور صرف اللہ ہی ٹاپ اتھارٹی ہیں، تو آپ ان کی جو وہ سکھا کے گئے تھے اس کے اگینسٹ میں ہی ان کے اوپر باتیں کر رہے ہو؟ تو آپ دیکھ لو کہ قیامت کے دن پھر جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی عقیدوں میں گڑبڑ کی، اور وہ بھی اتنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ. اس کے بعد آتا ہے مئی یصرف عنہ یومئذ. اور جو اب دیکھیں آگے بڑی خوبصورت آیت یہ جو ہم نے سٹارٹ کی کہ جو اس دن بچ جائے، عنہ اس دن، یومئذ اس دن، فقد رحمہ عذاب سے بچ جائے نا جس دن، اس دن اگر وہ، تو پس یقیناً اس نے بہت ہی اپنے اوپر رحمت پالی. یعنی جو اس دن عذاب سے بچ جائے، وذالک الفوز المبین، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آج کے دن بچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر میں نے گناہ بھی کر لیا مجھے نہیں کوئی سزا مل رہی، یا میں تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہوں سود کھا کے بھی، یا کسی کا مال ہضم کر کے بھی مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور میری تو بڑھی رہی ہے، میری تو مطلب میری انکم تو بڑھے ہی جا رہی ہے، میرے پاس مال و دولت بڑھی جا رہی ہے، میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، بڑے بڑے بزنس مین، کرپشن کے مارے سارے لوگ، ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی انکم تو بڑھ رہی ہے؟ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں. ابھی اتنا سیلاب ہے، سیلاب میں بھی بیچارے اتنے مشکل میں لوگ ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت کریں. اور ہم کو بھی جتنا ہو سکے ہم کو بہت مدد کرنی چاہیے، چاہے کم یا زیادہ، لیکن ہم کو مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ان لوگ کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور غریبوں کا بہت تباہ ہو گیا. ان کی جو بھینسیں ہیں، ان کی جو ایکچولی ان کی یہ تو بہت بزنس ہوتا ہے نا ان کے، تو جو ان کے جانور ہوتے ہیں، لیکن ان تباہ و برباد ہو گئے. ان کے بیل ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں، تو وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان کی زمینیں، ان کی ہر چیز بیچاروں کے پاس ویسے ہی اتنی مشکل ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ تو ان کو، کسانوں کو کچھ برے حال کیے ہوئے انہوں نے. اور ابھی بھی یہ جو مدد ہو رہی ہے فوٹو شوٹ کے ساتھ، اس میں کوئی خاص مدد نہیں ہو رہی ہے. زیادہ تر لوگ دوسرے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جو ایسی ہمارے پاس ادارے ہیں، الخدمت ہے، بیت السلام کے لوگ کر رہے ہیں، یا انڈیویجول لوگ کر رہے ہیں. ابھی کچھ لوگوں نے ٹیلی تھون کی تھی، کچھ اینکرز نے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا آگے کا ری بلڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن بہت لوگ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لو کہ یہ مدد کرنے کی جگہ صرف اشتہارات، اپنی نمائش یہی کرتے جا رہے ہیں. ایک ایک چیز پر اپنی تصویریں، اپنی نمائش، ان کو شرم بھی نہیں آتی، شرم بھی نہیں آتی کہ کتنا اس قوم کا کھا کے بیٹھے ہیں. اور ابھی بھی اس اتنی بری حالت میں بھی اتنے لوگ بیچارے ترس رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو اپنی نمائش سے ہی فرق نہیں پڑ رہا. ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. بس ہم زیادہ کسی کے بارے میں بات نہیں کریں، لیکن ہم تو اعلان ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ صرف سخت دل کی ہم بات نہیں کر رہے، بس یہ جانے اور اللہ جانے. لیکن بالکل ہم بات کریں گے کہ یہ سب کرپشن کے مارے لوگ ہیں، اور یہ جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں نا، ان کو بھگتنا پڑے گا. اگر انہوں نے دنیا میں معافی نہیں مانگی اور سدھرے نہیں، تو ان کو بھگتنا پڑے گا. سارے کے سارے کھاؤ بیٹھے ہیں اوپر. جبھی تو ملک کا یہ حال ہے کہ کچھ بھی ہمارے ملک میں کوئی بعد میں بھی دیکھنا، آپ کوئی گورنمنٹ ان کو پوچھے گی نہیں، ان کو دوبارہ سے اپنی لائف شروع کرنی پڑے گی. بس اللہ تعالیٰ ان کی بہت مدد کریں، ہم بھی جتنا ہو سکے کریں. اور آپ دیکھ لیں کہ بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ جو اس دن عذاب سے بچ گیا، آج ان کو لگ رہا ہے نا کہ ہم تو بہت صحیح بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنے اتنے پروٹوکالز کے ساتھ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. جو بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، اگر اچھے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر دھوکے دہی، کرپشن، لوگوں کے پیسے کھانا، دوز دھاندلی، ان سب سے اگر آگے بڑھیں ہیں تو سب کو ڈرنا چاہیے کہ اس دن کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا.
ان کی بات کرتے ہوئے ہم سب کو بھی بہت اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ پیسے کے علاوہ ہم اور کیا کیا کسی کے ساتھ کیا ناجائز کر رہے ہیں، کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں، کیا ہم بدتمیزیاں کر جاتے ہیں، کیا ہم لڑائیاں کرواتے ہیں، اللہ نہ کرے کیا اور چیز ہم کر لیتے ہیں، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہم غیبتیں کرتے ہیں، کچھ بھی سب سے بڑھ کر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو ہم کو ہر چیز دیکھنی چاہیے کہ آج اگر اس کے باوجود بھی ہم اچھے سے ہیں نا، تو اس دن کے عذاب سے پھر نہیں بچ سکیں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ بڑی کامیابی ہے کہ جس دن ایک جگہ آتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گئے نا، وہ بڑی کامیابی ہے. تو جس کو یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی نا، وہ ہر لمحہ ہر پل اپنا محاسبہ کرے گا. اسی لیے یہ جو تقویٰ کا ورڈ آتا ہے، ایکچولی اس کی میننگ یہ ہے کہ آپ کانشیس رہو. کانشیس کیسے رہتے ہیں ہم دن بھر میں کہ ہاں ابھی مجھے یہ کوکنگ کرنی ہے، بچے آنے والے ہیں تو یہ کرنا ہے، میاں آنے والا ہے تو اس کا یہ کرنا ہے، آج کے اس کے کپڑے دھلنے ہیں، اس کے یہ کرنا ہے، رمضان آ رہی ہے تو یہ، عید آ رہی ہے تو یہ، اب یہ آ رہا ہے تو یہ ہم کانشیس رہتے ہیں بہت. سردیاں آ رہی ہیں تو سویٹرز لینے ہیں، یہ کرنا ہے، گرمیاں آ رہی ہے تو لان کے کپڑے، یہ وہ، یعنی جو بھی گھر والوں کی بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نہیں تو. لیکن آپ دیکھو کہ یہ کانشیس رہنا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھو ڈائٹ کتنی ہو رہی ہے، لوگ ڈائٹ کا اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں، ہیلدی فوڈ کے اوپر بہت لوگ جا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں کتنا کانشیس رہ رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم صرف کانشیس نہیں رہ رہے نا، تو صرف اللہ کی ذات کے لیے کانشیس نہیں رہ رہے. اور تقویٰ ہے ہی یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ان کے لیے ہے جو تقویٰ میں جو کانشیس رہیں گے. الجنت للمتقین، متقین میں ہی محسنین بھی آتا ہے، متقین میں ہی ساری جتنی بھی کوالٹیز ہیں نا وہ آتی ہیں. کیونکہ متقین بڑا کانشیس ہوتا ہے اور اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو کانشیس انسان وہ ہوتا ہے جو ہر پل اپنا محاسبہ کرتا رہے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی بات، اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آج آپ نبی سے اونچے ہیں، کیونکہ ان کا بڑا عہدہ تھا، ان کے بیٹے تھے، بار بار میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہی بیت اللہ کی یہ جتنی بھی دیکھ بھال تھی، سب کچھ سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا، یعنی یہ بڑے تھے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے عذاب سے جو بچ جائے نا، وہ ہے ایکچولی اصل کامیابی. آج کی کامیابی اگر تم گنہگار ہو تو بھی آج کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل کامیابی اس دن عذاب سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اب دیکھیں آگے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ، یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ اگر روک دیں اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ پہنچائیں تم کو کوئی تکلیف، بدرن فلا کاشف لہ، پس نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کا، الا ہو، مگر صرف وہی اللہ. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ ڈیولپ کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ ایم سس کا، اور اگر وہ اللہ پہنچانا چاہے بخیر کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. اور اس کے آگے بھی دیکھ لیں، پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ القاہر فوق عبادی، یعنی وہی اس کا ہی زور ہے، اسی اللہ کا زور ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ حکمت والے اور باخبر ہیں. آپ دیکھ لو کہ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اس سے ہمارے کتنے عقیدے ڈیمیج ہوتے ہیں، نظر کا خاص کر کے، کہ اگر اللہ نے کسی کے لیے تکلیف لکھنا چاہی تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے کسی کے لیے بھلائی لکھنا چاہی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی نظر ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ایک انسان کی نظر لگنے سے وہ چیز جو ہم کو ملنے والی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی. بلکہ میں نے تو اتنا عقیدہ دیکھا لوگوں کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگنے سے، یہ لوگ فیملی فوٹو میں اتنے اچھے سب لگ رہے تھے، نظر لگنے سے نا موت ہو گئی اس کی، ایک بیٹا مر گیا، ان کے گھر میں پرابلمز آ گئی. یعنی اتنی بڑی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی، ایک طریقے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو بھی بھسم کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہے ہمارے یہاں ایشیا میں
انڈیا میں آپ دیکھ لو، ٹرکی میں دیکھ لو، آپ کو ایسا ہوگا اتنا نظر کا بلیو ہے، اتنا نظر کا بلیو ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کس نے ان چکروں میں ہم کو لگا دیا؟ یہ ہمارے بڑے اسکالرز ہی تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں نظر لگتی ہے۔ کس نے بولا نہیں لگتی ہے؟ اور قرآن سے آپ کو کہیں یہ نہیں مل رہا کہ نظر لگتی ہے۔ اور نعمان علی خان نے بھی اپنی آڈیو میں کہا، میں نے پتہ نہیں پہلے کہیں بھیجی تھی، ابھی مجھے ملے گی تو میں آپ لوگوں کو بھی بھیجوں گی کہ دیکھیں ایسا ایسا اور لوگ بھی اس بات کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ نظر ایک انسان، ایک عام انسان، سوچو میں اور آپ ہیں، ہماری صرف نظر ہی اگر کسی کا کچھ بگاڑ دے تو کیا ہم کو لگے گا کہ انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دے دی؟ انسان تو کیا کر سکتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ؟ یعنی برائی، اتنا جیلسی ہوتی ہے انسان کے اندر، حسد ہوتے ہیں انسان کے اندر، کسی کی بات بری لگ جاتی ہے تو غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر، تو کیا سامنے والا برباد ہو جائے گا؟ اللہ نے اختیار عام انسانوں کو دے دیا ہے۔ اور دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اب ہماری آڈیو یہاں پر تھوڑی لمبی ہوگی، انشاءاللہ میں کل اس کو اور ڈسکس کروں گی، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دوسری آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی صرف زور ہے اپنے بندوں پر، اور کسی کا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت سارے شرک کے عقیدوں کو یہ آیت ختم کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈیٹیل سے اس کا سمجھائیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ کل کلاس میں اللہ تعالیٰ ہم کو ملنا نصیب کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔